بیٹھے رہیے گا اور دعا کرتے رہیے گا. ہم بغیر وقت ضائع کیے خدا کلام کی طرف چلیں گے. اور آج جو بات خداوند نے میرے دل میں ڈالی اور جس بات کو میں نے گزشتہ کئی سالوں میں ایکسپیرینس کیا اور اس ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنی لائف میں خداوند کو اس بات کے وسیلہ سے محسوس کیا اور پھر بائبل مقدس میں سے اس بات کو میں نے ثابت ہوتے ہوئے اپنی زندگی میں نہیں بلکہ کئی ایمانداروں کی زندگی میں دیکھا. اور وہ بات ہے کہ ایمانداروں کے لیے ریسیشن نہیں. نو ریسیشن فار رائچس پیپل. آپ سب ریسیشن کے معنی جانتے ہیں. ریسیشن کے معنی یعنی مالی بحران یا مارکیٹ کا کرائسس یا ملکوں کی مالی حالت کا خراب ہونا. یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ ریسیشن میں آتی ہیں. لیکن بائبل مقدس کے مطابق کلام مقدس کی روح سے ان ساری چیزوں کا ایمانداروں کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ خدا کا کلام کہتا ہے. آج ہم کلام مقدس میں سے اس بات کو دیکھیں گے, سیکھیں گے اور سمجھیں گے. کیا سمجھیں گے؟ یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ریسیشن آپ کو کسی طرح سے ہٹ نہ کرے تو ہم نے کس طرح سے ایمان کی زندگی جینی ہے. پریز گاڈ. میرے ساتھ مل کے نکالیے گا سلاطین کی کتاب, اس کا 17 باب اور اس کی پہلی 16 آیات کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے. پہلی سلاطین 17 باب اور اس کی پہلی 16 آیات. اور ایلیا تشبی جو جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اخیب سے کہا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حیات کی قسم, جس کے سامنے میں کھڑا ہوں, ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں. اور خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ یہاں سے چل دے اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کرید کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے جا چھپ, اور تو اس نالا میں سے پینا, اور میں نے کوؤں کو حکم کیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں. سو اس نے جا کر خداوند کے کلام کے مطابق کیا, کیونکہ وہ گیا اور کرید کے نالا کے پاس جو یردن کے سامنے ہے رہنے لگا. اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے, اور وہ اس نالا میں سے پیا کرتا تھا. اور کچھ عرصہ کے بعد وہ نالا سوکھ گیا, اس لیے کہ اس ملک میں بارش نہیں ہوئی تھی. تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہے. دیکھ, میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش کرے. سو وہ اٹھ کر سارپت کو گیا, اور جب وہ شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک بیوہ وہاں لکڑیاں چن رہی ہے. سو اس نے اسے پکار کر کہا, ذرا مجھے تھوڑا سا پانی کسی برتن میں لا دے کہ میں پیوں. اور جب وہ لینے چلی تو اس نے پکار کر کہا, ذرا اپنے ہاتھ میں ایک ٹکڑا روٹی میرے واسطے لیتی آنا. اس نے کہا, خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم, میرے ہاں روٹی نہیں, صرف مٹھی بھر آٹا ایک مٹکے میں اور تھوڑا سا تیل ایک کپی میں ہے. اور دیکھ, میں 2 لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ گھر جا کر اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے اسے پکاؤں اور ہم اسے کھائیں پھر مر جائیں. اور ایلیا نے اس سے کہا, مت ڈر, جا اور جیسا کہتی ہے کر, پر پہلے میرے لیے ایک ٹکیا اس میں سے بنا کر میرے پاس لے آ. اس کے بعد اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے بنا لینا, کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس دن تک جب تک خداوند زمین پر می نہ برسائے, نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوگا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوگی. سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا, اور یہ اور وہ اور اس کا کنبہ بہت دنوں تک کھاتے رہے. اور خداوند کے کلام کے مطابق جو اس نے ایلیا کی معرفت فرمایا تھا, نہ تو آٹے کا مٹکا خالی ہوا اور نہ تیل کی کپی میں کمی ہوئی. ہاللویا. آج رات ہم کلام مقدس میں سے جو بات سیکھنے والے ہیں وہ ہے کہ ایماندار کے لیے ریسیشن نہیں ہے. پریز جیسس. خدا کی قدرت اپنے لوگوں کو سنبھالتی ہے. خدا کی قدرت اپنے لوگوں کے اوپر ٹھہری رہتی ہے. خدا کی برکت ہمیشہ ایماندار کے ساتھ رہتی ہے. اس حوالے کے اندر ہمیں 3 کردار نظر آتے ہیں, 3 شخصیات نظر آتی ہیں. پہلا ایلیا,
جو کہ جلاد کے پردیسیوں میں سے تھا اور قوم بن اسرائیل کے بادشاہ اخیب کے پاس بھیجا گیا تاکہ اس قوم کے اور اس بادشاہ کے گناہوں کے سبب سے اس ملک میں آنے والی خشک سالی کی خبر دے سکے۔ دوسرا کردار ہمیں اخیب کا نظر آتا ہے جو کہ اپنی بیوی ایزبل کے ساتھ مل کے بت پرستی میں اور جادوگری میں پڑ گیا اور اس نے زندہ خدا کو چھوڑ دیا۔ اور تیسری اور آخری شخصیت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ بیوہ عورت ہے، ایک لاچار عورت ہے، ایک غربت کی ماری عورت ہے جو مایوس ہو چکی ہے، جو نا امید ہو چکی ہے، جو اپنے حالات سے تنگ آ چکی ہے اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے دن گن رہی ہے۔ اور ایلیا اخیب کو کیا کہتا ہے کہ اسرائیل کے خداوند کی حیات کی قسم کہ ان برسوں میں نہ اوس پڑے گی نہ می برسے گا جب تک میں نہ کہوں۔ یاد رکھیں کہ ایماندار شخص کی زندگی میں اس کی زبان کے اندر اختیار ہے، اس کی زبان کے اندر طاقت ہے کہ وہ قدرت کے کاموں میں مداخلت کر سکے۔ ایماندار شخص قدرت کے کاموں کو روک بھی سکتا ہے اور ان کو بحال بھی کر سکتا ہے۔ خدا نے ایماندار شخص کی زندگی میں اس کی زبان میں اختیار کو رکھا ہے۔ اور مرد خدا ایلیا کیا کہتا ہے کہ جب تک میں نہ کہوں می نہیں برسے گا۔ اور بائبل یہ بتاتی ہے کہ اس نے 3 سال کے لیے اس نے آسمان کو بند کر دیا اور می نہ برسا۔ اور لکھا کہ پھر خدا کا کلام اس پر نازل ہوا اور خدا نے اس کو بولا کہ جا اور مشرق کی طرف اپنا رخ کر اور کرید کے نالے پر یردن کے سامنے جا کے چھپ جا، اور میں نے تیرے لیے کووں کو حکم دیا ہے کہ وہ تیری پرورش کریں۔ یہ بات سننے میں عجیب سی نہیں لگتی؟ آپ نے کبھی زندگی میں ایلیا کا واقعہ چھوڑ کے کبھی دیکھا کہ کوا کسی کو خوراک مہیا کر رہا ہو؟ یہ بات سننے میں عجیب ہے، پڑھنے میں عجیب ہے، انسانی سوچ کے مطابق یہ کام ناممکن ہے، یہ عجیب کام ہے۔ پر یاد رکھیں کہ بے شک یہ سننے میں ناممکن ہے، میرا اور آپ کا خدا ناممکنات کا خدا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ عجائب کا خدا ہے، وہ جہاں پہ رکھتا نہیں وہاں سے اٹھا لیتا ہے، جہاں پر بوتا نہیں وہاں سے کاٹ لیتا ہے، وہ ان چیزوں کو بلا لیتا ہے جو وجود میں ہی نہیں ہے۔ یہ بات سننے میں ناممکن لگتی ہے لیکن یہ بات حقیقت ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ کال، یہ قید کا پڑنا، یہ مالی بحران، یہ ریسیشن، یہ کرائسس آج کے دور کی چیزیں نہیں ہیں، یہ بائبل مقدس میں سے چلتی آ رہی ہیں۔ بائبل مقدس کے دور سے یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ مگر خوشی کی بات کیا ہے، تسلی کی بات کیا ہے کہ ایسے حالات، ایسے واقعات، یہ کال، یہ قید، یہ بحران، یہ ریسیشن کسی بھی طرح سے ایمانداروں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتے ہیں۔ ایماندار ان حالات کے اندر بھی اسودہ ہوتے ہیں، ایماندار ان حالات کے اندر بھی شادمان ہوتے ہیں، ایماندار ان حالات کے اندر بھی برومند ہوتے ہیں۔ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور خدا کی قدرت ان کی زندگی میں کام کرتی ہے۔ ایلیا تشبی کے زمانہ کے اندر لوگ بھوک سے مر رہے تھے، کال سے مر رہے تھے، ابھی ہم نے پڑھا۔ اور ایلیا بڑے آرام کے ساتھ بیٹھا ہر روز روٹی اور گوشت کھا رہا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے، یہ خدا کا زور ہے۔ اور کس طرح سے کھا رہا ہے؟ یعنی غیر فطری طور پر ایک ایسے پرندے کی بنسبت جس کو گوشت کسی کو دے ہی نہیں سکتا، وہ خدا نے اس کی پرورش کے لیے ایک ایسے پرندے کا انتخاب کیا جو
اپنی فطرت کے خلاف چل رہا ہے. وہ شہر وہ ملک برے حالت کے اندر ہے، مگر مرد خدا ایلیا آرام سے بیٹھا، پانی بھی پی رہا ہے، روٹی بھی کھا رہا ہے، گوشت بھی کھا رہا ہے، اس کی زندگی چل رہی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ دنیا کے حالات جیسے بھی ہوں، ملکی حالات جیسے بھی ہوں، دنیا کی معیشت کسی طرح سے برباد بھی ہو جائے، ورلڈ اکانومی کولیب بھی کر جائے، اگر آپ ایماندار ہیں، اگر آپ خدا پر بھروسہ کرنے والے ہیں، خدا ہمارے لیے لوگ اور وسائل مہیا کرتا ہے. وہ کبھی ایماندار کو جنبش کھانے نہیں دیتا ہے، وہ کبھی ایماندار کو گرنے نہیں دیتا ہے، ایماندار کبھی بھوکا نہیں سوتا ہے. مرد خدا داؤد زبور 37 کی 25 آیت میں کہتا ہے کہ میں جوان تھا، اب بوڑھا ہوں، تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا. خدا اپنے لوگوں کی پالنا کرتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے. زبور 34 میں داؤد کہتا ہے کہ ببر کے بچے تو حاجت مند ہوں گے یا بھوکے رہ سکتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے. ببر جو ہے وہ جنگل کا بادشاہ ہے، جس سے جنگل کا ہر جانور ڈرتا ہے. داؤد کہتا ہے اس کا بچہ بھوکا رہ جائے گا، اس کو شاید کھانا ملے یا نہ ملے، مگر خدا سے ڈرنے والا، خدا کا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا. کیوں؟ کیونکہ خدا کا ہاتھ اس کے اوپر بڑا رہتا ہے. اور لکھا ہے کہ خدا کلام پھر اس پر نازل ہوا اور خدا نے اس کو بولا کہ اٹھ اور سارپت کو جا اور دیکھ، میں نے ایک بیوہ کو تیرے لیے مقرر کیا کہ وہ تیری پرورش کرے. جہاں پر خدا قوم بنی اسرائیل کو اور اس کے بادشاہ کو سزا دے رہا ہے، وہاں پہ وہ ایلیا کو یہ بات بھی بتا رہا ہے کہ اس کی قدرت اور اس کا زور کیا ہے. کیونکہ یاد رکھیں کہ اگر خداوند ہمیں اپنی قدرت اور زور کے بارے میں نہ بتائے، ہم کبھی اس کو نہیں مان سکتے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا اس کا زور اور اس کی قدرت کیا ہے؟ جہاں پہ قوم بنی اسرائیل کے اندر کال چل رہا تھا، وہاں پہ اکیلا یہ مرد خدا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور خدا اس کی پالنا کر رہا ہے. اس کی زندگی میں عجیب کام خدا کر رہا ہے. اور کیا لکھا ہے کہ جیسے ہی وہ سارپت شہر کے پھاٹک پر پہنچا تو اس نے ایک بیوہ کو لکڑیاں چنتے دیکھا، اور اس نے اسے کہا جا ذرا مجھے پانی پلا اور ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا لے آنا. اور اس بیوہ نے بڑا دردناک اور بڑا کمزور جواب دیا. اس نے بولا خداوند تیرے خدا کی حیات کی قسم، میرے ہاں روٹی نہیں ہے، بلکہ مٹھی بھر آٹا ہے اور کپی میں تھوڑا سا تیل ہے، اور میں لکڑیاں چن رہی ہوں تاکہ میں اور میرا بیٹا وہ کھائیں اور بعد میں مر جائیں. گو یہ عورت خدا کو جانتی تھی، یہ خدا سے ڈرنے والی عورت تھی، تو بھی ابلیس نے اس کو نا امیدی کے اندر، مایوسی کے اندر گھیرا ہوا تھا. یہ مایوس تھی، یہ نا امید تھی، یہ اپنی موت کے دن گن رہی تھی، اور اس کا اقرار اور دعویٰ بھی کرتی ہے کہ ہم کھائیں گے اور مر جائیں گے. آج بھی بے شمار لوگ یاد رکھیں، وہ ہے ایماندار، لیکن کہیں نہ کہیں وہ اپنے ایمان میں کمزور ہیں، وہ نا امید ہیں، وہ مایوسی کا شکار ہیں کہ شاید اب ہمارے حالات نہیں بدل سکتے، اب ہم اس کام سے نہیں نکل سکتے. مگر یاد رکھیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. اور اس سے پہلے کہ خدا ایلیا سے کلام کرتا، خدا نے اس عورت سے کلام کیا. غور سے پڑھیں، خدا نے اس عورت سے کلام کیا، اور اس سے کلام کرنے کے بعد خدا ایلیا سے کلام کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تیرے لیے ایک عورت کو مقرر کیا. پڑھیں پہلا سلاطین 17 کی 8 اور 9 آیت پڑھیں ذرا. تب خداوند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ اٹھ اور سیدا کے سارپت کو جا اور وہیں رہے.
دیکھ میں نے ایک بیوہ کو وہاں حکم دیا ہے کہ تیری پرورش ہاں جی، تو یہاں پر خدا جو ہے وہ پہلے سے ہی بیوہ کو حکم دیا ہوا ہے، یعنی خدا نے اس عورت سے بات چیت کر لی ہے ایلیا کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب خدا اس عورت سے ایلیا کے بارے میں بات کر رہا ہوگا، یہ عورت سوچتی ہوگی کہ خدا مجھ سے کیا بات کر رہا ہے، میں کس طرح سے اس کو پالوں گی، میں کس طرح اس کی پرورش کروں گی، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس اناج نہیں ہے، یہاں تک کہ میرے پاس اگلے دن کا کھانا نہیں ہے، اور خدا کہتا ہے کہ اس کی پرورش کر۔ یہ خدا کے کلام کو بھی سن رہی ہے، اور ابلیس اس کو نا امید بھی کر رہا ہے، ابلیس اس کو مایوس بھی کر رہا ہے، مگر یہ نہیں جانتی تھی کہ خدا کی قدرت اس کے مٹکے اور اس کی کپی پر ٹھہرنے والی ہے۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی مایوسی جو ہے وہ شادمانی میں بدلنے والی ہے۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی نا امیدی جو ہے وہ امید میں بدلنے والی ہے۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی بدحالی خوشحالی میں بدلنے والی ہے، اور اس کی کمزوری خدا کی شاذوری میں بدلنے والی ہے۔ اور کیا لکھا ہے کہ جتنے سال کال پڑا رہا، اس کے مٹکے سے آٹا ختم نہ ہوا، خدا ہر روز اس کا مٹکا اور اس کی کپی کو بھرتا رہا۔ خدا کی قدرت اس کو سنبھالے رہی، خداوند نے اپنے زور کے وسیلہ سے اس کو سنبھالا اور ثابت کیا کہ وہ اس کے ساتھ ہے۔ مگر خاص بات جو سیکھنے والی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ اس معجزے کے پیچھے وجہ کیا تھی، بات کیا تھی، کیوں یہ معجزہ ہوا اور کیوں خدا نے اس عورت کو سنبھالا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے مرد خدا ایلیا کی بات کو سنا، اس نے اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے اندر، اور خاص طور پہ ہمارے پنجاب کی کوئی عورت ہوتی اور اس کے پاس ایک مٹھی آٹا ہوتا، اور کوئی شخص اس کو آ کے بولتا مجھے روٹی دو، وہ کہتے دوڑ جائے تو جتیاں ماریں گی، یہ نہیں تینوں جگہ نہیں لبنی۔ ایسے ہی ہے نا، ایک شخص خود جب مرنے والا ہے، اس کے پاس اتنا اناج نہیں کہ وہ کھائے، اور دوسرا اس سے روٹی مانگے، وہ اسے کیسے دے گا؟ فرسٹریشن سے اس کو گالیاں ہی نکالے گا۔ مگر اس عورت نے لکھا ہے 15 آیت میں، کیا لکھا ہے جی؟ تھوڑا نیچے کریں۔ 15 آیت میں لکھا ہے، سو اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اور یہ اور وہ اور اس کا کنبا بہت دنوں تک کھاتا رہا۔ اس کی بلیسنگ کی، اس کی برکت کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خدا کے بندہ، خدا کے ممسوح کی بات کو سن لیا۔ آج بہت دفعہ ہم مشکلات کا شکار اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کے لوگوں کی بات کو نہیں سنتے، ہم خدا کے کلام کو نہیں سنتے، ہم خدا کی آواز کو نہیں سنتے، اور ہم اپنی سوچ سے، اپنے ارادہ سے، اپنے خیال سے اپنی زندگی کا دار و مدار چلاتے ہیں، اس لیے ہم برے حالات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پر اس کے بارے میں لکھا کہ اس نے جا کر ایلیا کے کہنے کے مطابق کیا، اس نے اس شخص کی بات کو سن لیا، کیونکہ یہ جانتی تھی کہ خدا اس کے وسیلہ سے مجھے سنبھالنے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ اگر آپ حقیقی طور سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، ہر ایک شخص اپنا ذاتی تجربہ آپ سے بیان کرتا ہے، میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں گا۔ جب آپ خدا کے ساتھ دیانتداری سے چل رہے ہیں تو آپ کے آس پاس کے لوگوں کے جتنے برے حالات ہوگے، آپ کی خوشحالی بڑھتی چلی جائے گی۔ آپ کے آس پاس کے لوگ ذہنی طور پر پریشان ہوں گے، آپ ذہنی طور پہ تسلی پائیں گے۔ آپ کے آس پاس کے لوگ اپنے مالی حالات کی تباہی کی بات کریں گے، آپ خدا کی برکتوں کا بیان کرنا شروع کریں گے۔ آپ کی زندگی میں شکر گزاری آ جائے گی، آپ کی زندگی میں خدا کا اطمینان آ جائے گا، آپ خدا کے اطمینان میں بسے رہیں گے۔ کب؟ جب آپ کلام کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، جب آپ کی زندگی میں کلام کی سچائی موجود ہے۔ آج بھی خدا نے ایمانداروں کے لیے کوے رکھے ہوئے ہیں، آج بھی وہ ایمانداروں کو مہیا کرتا ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ میں
ابھی چرچ کے ویزے پہ آ گیا ہوں, تقریباً 4-5 مہینے ہوئے ہیں مجھے. اس سے پہلے میں جاب کرتا تھا, اور خداوند کے فضل سے میں جب چرچ جوائن کیا تو میں اپنے کام پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پایا, اور ریکوائرمنٹ تھی کہ میں چرچ کا ویزا لوں. چرچ کے ویزے کی جب بات ہوئی تو کرونا بیچ میں آ گیا, چرچ بند تھا, میرے پاس جاب نہیں تھی, برے حالات چل رہے. لیکن ایک بات جو خدا نے میرے دل میں ڈالی وہ تھی خدا کی تسلی اور خدا کا اطمینان کہ خدا ان سنبھالنے والا. میں نے اپنا ویزا چینج کیا, چرچ کے ویزے پہ آیا. مجھے اپنے بچوں کے لیے تقریباً 15 سے 18 ہزار درہم چاہیے تھا, اور میں اور میری وائف دعا کر رہے ہیں. مہینہ گزر گیا ہے, کسی طرح کی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی. اور آپ کو پتہ تھا, آپ سب جانتے ہیں کہ مارچ سے چرچ بند تھا, اور میں بات کر رہا ہوں اگست کی. اگست کے اندر میں نے ویزے چینج کیے. میں نے کچھ پیسوں کا ارینج کیا, اور میرے پاس 10,000 کم ہو رہا تھا, اور میں ایمان سے دعا کر رہا تھا. اس بات پہ میں کھڑا تھا کہ خداوند اگر میں تیرے منصوبہ کا حصہ ہوں اور تو چاہتا کہ میں تیرا کام کروں تو یہ تو کرے گا. اور میں دعا کر رہا تھا, اور ایک دن مجھے ایک شخص کا فون آیا, اور اسے بولا بھائی صاحب میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. وہ ہمارے چرچ کا ممبر نہیں ہے. تو میں نے اسے بولا ٹھیک ہے آپ آئیں. وہ میرے پاس آیا, میں نے اس کو اوپر بلایا, وہ اوپر نہیں آیا, اس نے مجھے نیچے بلا لیا. باتیں ہوتی رہیں تو اس نے مجھے بولا کہ بھائی صاحب میں کسی اور چرچ کا ممبر ہوں, بٹ پچھلے 4-6 مہینے تک کو پتہ کہ چرچز بند ہیں, تو میرے پاس کچھ ہدیہ جمع ہوا ہے, تو میں خداوند سے دعا کر خداوند میں یہ ہدیہ کس کو دوں. تو خداوند نے میرے دل میں آپ کا ڈالا, اور یہ لفافہ ہے جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں. میں نے اس کے لیے دعا کی, اور جب میں نے لفافہ کھولا تو عین جو میری ضرورت تھی 10,000, اس کے اندر 10,000 درہم پڑا ہوا تھا. آپ اس بات پہ ایمان رکھیں کہ اگر آپ دیانتداری سے کھڑے ہوئے ہیں, وہ شخص نہ ہمارے چرچ کا ممبر ہے, نہ میرا اس سے کوئی لمبا چوڑا ریلیشن ہے, لیکن خداوند آل دا وے اپنے لوگوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے. وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو سنبھالتا ہے. جب آپ تجربہ کرنا شروع کریں گے, جب آپ دیانتدار اس کے ساتھ ہونا شروع کریں گے, آپ دیکھیں کہ ایلیا کی طرح وہ آپ کو بھی پالتا ہے, وہ آپ کی ضروریات کو پورا کرتا ہے, وہ آپ کی مشکلات میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. جہاں پہ ہم امید بھی نہیں رکھتے, خدا ہمارے لیے وہاں سے مہیا کرتا ہے. اس لیے لکھا کہ وہ جہاں پہ رکھتا نہیں وہاں سے اٹھا لیتا ہے, جہاں پہ بوتا نہیں وہاں سے کاٹ لیتا ہے, اور ان چیزوں کو بلاتا ہے جو وجود میں نہیں. اور میں نے خدا ان کی شکر گزاری کی, اور میں نے جا کے اپنے بچوں کا ویزا لگایا. یہ ناممکن کاموں میں سے ایک کام ہے, مگر خدا کے وعدے سچے ہیں, اور میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ ایمانداروں کے لیے ریسیشن نہیں ہے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی اس سیزن کے اندر جابز چلی گئیں. بہت سارے لوگوں کو اس ملک سے جانا پڑا, بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہو گئے, بہت سارے لوگوں کی زندگی کے دکھ بڑھ گئے. لیکن یاد رکھیں کہ قوم بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکل کر ملک کنعان میں جانے والی تھی, تو خدا نے موسیٰ کی معرفت ان کو ایک خاص پیغام دیا جو ہم پڑھیں گے. نکالیں عبار ہی کتاب 26 باب کی, آپ 3 سے 5 آیت جلدی سے پڑھ دیں گے. اگر تم میری شریعت پر چلو اور میرے حکموں کو مانو. ہاں جی, ایک منٹ, یہاں پہ لکھا ہے اگر تم میری شریعت پہ چلو, یعنی میرے کلام کے اوپر چلو اور میرا حکم مانو. آگے, اور ان پر عمل کرو تو میں تمہارے لیے بر وقت می برساؤں گا, اور زمین سے اناج پیدا ہوگا, اور میدان کے درخت پھلیں گے, یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو گے, اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرو گے, اور پیٹ بھر اپنی روٹی کھایا کرو گے, اور چین سے اپنے ملک میں بسے رہو. ہاللویا. کیا لکھا ہے یہاں پہ؟ لکھا ہے نا کہ یہاں تک کہ انگور جمع کرنے کے وقت تک تم داوتے رہو گے, اور جوتنے بونے کے وقت تک انگور جمع کرتے رہو گے. اس کا کیا مطلب ہے پتا؟ انگور بونے کا ایک وقت ہے, اور جب فصل پک جاتی ہے اس کو کاٹ لیا جاتا ہے, اور جب فصل کاٹ لی جاتی ہے اس کے بعد دوبارہ بونے تک انتظار کیا جاتا ہے تاکہ سیزن آئے اور ہم بیج بوئیں اور انگور دوبارہ سے پھلے. خدا کہتا ہے اگر تم میری شریعت پہ چلو گے, میرے احکامات پہ چلو گے, تو جب تم فصل کاٹو گے وہ فصل اتنی ہوگی کہ جب تک دوبارہ بونے کا نہ ٹائم آئے تم کاٹتے رہو گے.
اس کو اگر آپ آج کی تاریخ میں اس بات کو لیں تو یہ اس طرح کہ اگر آپ کی سیلری پہلی کو آتی ہے، اگر آپ کی سیلری پہلی کو آتی ہے، خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ اس میں ایسی برکت ڈالوں گا کہ دوسری سیلری تک تمہاری پہلی سیلری نہ ختم ہوگی. یعنی خدا آسمان کے دریچے کھول کے برکت کو نازل کرے گا. میں نے اپنی کلیسیا میں بھی اور باہر بھی لوگوں سے گواہی کیا دیکھی کہ خداوند نے ہمیں بھائی صاحب اس سیزن میں زیادہ پراسپر کیا ہے. خداوند نے میری آمدن بڑھا دی ہے. خداوند نے مجھے نیا گھر دے دیا ہے. خداوند نے مجھے نئی گاڑی دے دی ہے. خداوند نے میرے اخراجات جو تھے جتنے بڑھ گئے تھے اتنی خداوند نے میری آمدن کر دی ہے. اور ایک جگہ پہ آپ دیکھیں کہ دنیا برے حالات کا شکار ہے. بے شمار لوگوں کی جاب چلی گئی ہے. بے شمار لوگ اس ملک سے چلے گئے ہیں. لیکن ایک جگہ پہ ایماندار لوگ ایمان پہ کھڑے ہیں اور خدا ان کو برکتوں پہ برکتیں دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایمانداروں کے لیے ریسیشن نہیں ہے. ہیلیلویا. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے بجائیں گے. خداوند زندہ ہے، ایمانداروں کے ساتھ کھڑا ہے. لکھا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے، جس کا پتہ نہیں مرجھاتا. سو جو کچھ وہ کرے بارور ہوگا. ایماندار لوگ ہمیشہ بارور ہوتے ہیں، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. مجھے بھی خداوند نے اسی سیزن میں 3 بیڈ ہال دیا. زوردار تالیاں خدا کے جلال کے لیے. خداوند ہماری برکتوں کو بڑھاتا ہے. یاد رکھیں حالات ہمارے پہ اثر انداز نہیں ہوتے. ہاں مشکلات آئیں گے، خداوند اس مشکلات میں سے نکالے گا، سنبھالے گا اور ہماری حدود کو بڑھاتا لے چلے گا. یبیس کی دعا ہمیشہ یاد رکھیں. بائبل مقدس کے اندر وہ کہتے ہیں خداوند میری حدود کو بڑھا. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خداوند سے بولیں خداوند تو میری حدود کو بڑھا، میرے فائنانسز کو بڑھا، میری اولاد کو بڑھا، میرے زندگی کے سلسلوں کو بڑھا، تاکہ میں زمین پہ رہتا ہوا بارور ہو سکوں. میں تیری قدرت کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکوں. میری زندگی میں تیری قدرت کام کرے. اور میں نے صرف اس ریسیشن کی بات میں نہیں کر رہا، میں گزشتہ 10 سالوں کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے بہت اپ اینڈ ڈاؤنز دیکھے. میں جتنا ڈاؤن گیا خدا کی قدرت نے نیکسٹ ٹائم مجھے ایسا پش کیا کہ میں اس سے ڈبل پہ گیا. اور خداوند نے ہمیشہ مجھے پراسپیرٹی کی طرف لے گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت کامل ہوں، میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں، میں بھی شاید خطا کر جاتا ہوں، میں بھی کمزور ہوں، لیکن میں ایمان میں ایک بات جانتا ہوں کہ لشکروں کا خداوند میرے ساتھ ہے. وہ میرا زور ہے، وہ میری قدرت ہے، وہ میری قوت ہے، وہ میرا چھڑانے والا ہے، وہ میرا بچانے والا، وہ میرا سنبھالنے والا اور پالنے والا ہے. یہ بات ہر روز مجھے طاقت بخشتی ہے. میں جب کبھی اپنے 6 بچے دیکھتا ہوں میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ خداوند میری برکت زیادہ ہے. میرے دسترخوان پہ یہ زیتون کے پودے تیرے جلال کے لیے ہیں. یہ میری شکر گزاری ہے. اور میں آپ سب کو آج خدا کا خادم ہوتا ہوا انکریج کروں گا، مت گھبرائیں. ایلیا نے بولا ڈر مت، جیسا میں کہتا ہوں ویسا کر. اور جب اس نے ڈری نہ اور جیسا ایلیا نے بولا اس نے کیا تو کیا ہوا؟ جتنا وقت خشک سالی رہی خدا کی قدرت اس عورت کے گھر کے اوپر ٹھہری رہی. آج وہی خدا میرے اور آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے. آج وہی خدا میرے اور آپ کے ساتھ کھڑا ہے. فرق صرف ایمان کا ہے. بائبل کہتے کہ ایمان رکھنے والوں کے درمیان معجزات ہوں گے. جب آپ ایمان رکھیں گے معجزہ آپ کے دروازے پر ہے. ایمان رکھیں. ہیلیلویا. خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. پریز جیسس. میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ خداوند جب کبھی اپنا کلام کرتا ہے تو اس کے پیچھے مقصد ہوتا ہے. اور بائبل کہتی ہے کہ اس کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا. اور آج جتنے لوگ آئے ہیں میں اس بات پر ایمان رکھتا ہوں کہ وہ اس کلام کے وسیلہ سے تسلی پا کے جائیں گے اور خدا ان کو برکت دے گا. آمین.